BA سیکنڈ ایئر، پیپر سیکنڈ، پوئٹری کی یونٹ تھرڈ ہے منظومات میں پہلا ٹاپک ہے اقبال کو ہم یونٹ فرسٹ غزلیات میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ہم اقبال کی نظم کا فنی جائزہ لیں گے۔ اقبال ہماری زبان کے پیامی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنا پیغام اشاروں اور کنایوں کے ساتھ غزل میں اور تفصیل و وضاحت کے ساتھ نظم کے پیرائے میں پیش کیا۔ انہیں اپنی شاعری پر نہیں بلکہ اپنے فلسفے پر ناز تھا۔ انہوں نے بار بار کہا کہ میں شاعر نہیں فلسفی ہوں اور قوم کے لیے ایک خاص پیغام رکھتا ہوں، لیکن اس حقیقت سے وہ اچھی طرح واقف تھے کہ شعر میں دلکشی نہ ہو تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور شاعر کا پیغام رائے گاں جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کوشش کر کے اور محنت کر کے اپنے کلام میں زیادہ سے زیادہ دلکشی اور رعنائی پیدا کی۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ شعری وسائل کا سہارا لیا اور اپنے کلام کو سراپا حسن و جمال بنا دیا۔ اس کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ پہلی، حسن الفاظ۔ شاعر جب کسی خیال، کسی جمالیاتی تجربے یا کسی قلبی واردات کو شعر کے پیکر میں ڈھالنا چاہتا ہے تو اسے موزوں الفاظ کی تلاش ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ ان لفظوں کی ترتیب کا ہے۔ لفظوں کے اسی انتخاب و ترتیب پر شعر کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس کام میں شاعر کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی کو اقبال نے خون جگر صرف کرنے کا نام دیا ہے۔ دوسرا، تراش خراش۔ لفظوں کا انتخاب اور ان کی ترتیب کوئی آسان کام نہیں۔ اس میں بار بار رد و بدل کرنی پڑتی ہے۔ بقول حالی شاعر کو ایک ایک لفظ کے لیے 70 کنویں جھانکنے پڑتے ہیں۔ قدیم شاعر صبح کو شعر کہتا ہے اور دن بھر اس کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف رہتا تھا۔ شعر میں حسن اسی محنت اور تراش خراش سے پیدا ہوتا ہے۔ اقبال اس راز سے خوب واقف تھے اور اپنے شعروں کو سنوارنے اور نکھارنے پر بہت وقت صرف کرتے تھے۔ ان کی بہت سی نظمیں ایسی ہیں جن کی ابتدائی شکل کچھ اور تھی، رسالوں میں چھپی تو ان کی شکل بدل چکی تھی اور جب مجموعے کلام میں شامل ہوئیں تو بالکل ہی مختلف ہو چکی تھی۔ محمد دین نے اقبال کو خط لکھا اور ایک شعر کی بہت تعریف کی۔ اقبال نے جواب میں لکھا کہ شعر دلکش کیسے نہ ہو، میں نے اسے 40 بار تبدیل کیا ہے۔ کلام اقبال کی دلکشی کا ایک اہم سبب وہ ثقل ہے جو وہ اپنے کلام پر مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا، نغمگی۔ کلام اقبال کی ایک نہایت نمایاں خوبی ہے کہ اس میں غنائیت یعنی نغمگی بہت زیادہ ہے۔ غزل میں تو وزن اور قافیہ اور ردیف کے سبب زیادہ ترنم ہوتا ہی ہے، لیکن اقبال کی نظموں میں بھی ایسی موسیقیت ہے کہ انہیں بہت کامیابی کے ساتھ گایا جا سکتا ہے اور ان کی نظمیں بڑے دلکش انداز میں گائی جا چکی ہیں۔ اقبال کو موسیقی سے بہت دلچسپی تھی اور ایک عرصے تک انہوں نے ستار بجانے کی مشق کی تھی۔ اقبال کی نظموں میں عموماً بلند آہنگی یعنی اونچے سروں کی موسیقی ملتی ہے۔ وہ اس راز سے واقف تھے کہ دھیمے سروں کی موسیقی خواب آور ہوتی ہے
اداسی پیدا کرتی ہے اور بے عملی کا راستہ دکھاتی ہے۔ لوری اس کی مثال ہے، جبکہ اونچے سروں کی موسیقی نیند سے بیدار کرتی ہے، جوش دلاتی ہے اور حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جیسے میدان جنگ میں فوجی بینڈ کی دھن سپاہیوں میں سرفروشی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، امیجری۔ موسیقی کے بعد شاعری کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ مصوری ہے۔ شاعر لفظوں سے ایسی تصویر بناتا ہے کہ رنگوں سے بنی ہوئی تصویر بھی مات کھا جاتی ہے۔ رنگوں سے انسان کی تصویر تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت کو چہرے سے ظاہر کرنا آسان نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مصور ٹھہری ہوئی تصویر تو بنا سکتا ہے، لیکن حرکت کو پیش کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے برعکس شاعر لفظوں کے ذریعے انسان کے دل کی اندرونی کیفیتوں کو بھی ظاہر کر سکتا ہے اور چلتی پھرتی تصویر بھی بنا سکتا ہے۔ اقبال اردو شاعری کے سب سے بڑے مصور ہیں۔ ان کے کلیات کو ایک شاندار آرٹ گیلری کہنا بجا ہے، جس میں رنگ برنگی صدہا تصویریں آویزاں ہیں اور ہر تصویر ایسی دلکش کہ ناظر کی توجہ کو جذب کیے لیتی ہے۔ پیکر تراشی کی 4 صورتیں ممکن ہیں: ساکت یعنی ٹھہری ہوئی تصویر، متحرک یعنی چلتی پھرتی تصویر، تمثیل جس میں ایک سے زیادہ بے جان چیزوں کو جاندار مان لیا جاتا ہے اور ان کے مکالموں سے ایک ڈرامائی فضا تیار ہو جاتی ہے۔ پیکر تراشی کی آخری اور سب سے اعلیٰ شکل وہ ہے جس میں حرکت و عمل کی ایسی فراوانی ہوتی ہے کہ بالکل ڈرامے کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال کی نظموں میں پیکر تراشی کی یہ 4 صورتیں موجود ہیں۔ خضر راہ کا پہلا بند ساکن تصویر کی بہترین مثال ہے۔ اقبال کی نظموں میں تمثیل کی بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ چاند اور تارے، شعاع امید اور حقیقت حسن اردو شاعری کی بہترین تمثیلیں ہیں۔ شعاع امید دراصل ایک شوخ کرن ہے جو آرام سے بیزار ہے اور مشرقی ممالک میں اجالا کرنا چاہتی ہے، مگر سورج کی تمام کرنیں مشرق اور مغرب دونوں سے مایوس ہیں۔ وہ ناکام ہو کر سورج کی طرف لوٹ جاتی ہیں اور اس سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمیں پھر سے اپنے سینے میں چھپا لے۔ اس نظم میں سورج کی کرنیں جاندار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں۔ ان میں ایک شوخ مثال نگاہ حور، جسے اقبال نے شعاع امید کا نام دیا ہے اور جو اقبال کا مجسم پیغام ہے، مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نظم شاعر کی سب سے حسین تمثیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اعلی درجے کی شاعری کے لیے لا محالہ ڈرامے کے نزدیک آ جاتی ہے۔ اقبال کی تمام عظیم نظمیں مکمل ڈرامہ کہلانے کی حقدار ہیں، کیونکہ ان نظموں میں ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج ہمارے سامنے ہے جس پر مختلف کردار اپنا رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً محسوس ہوتا ہے کہ جبریل و ابلیس کو گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خضر کی شخصیت ہماری نظروں کے سامنے ابھر آتی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجلس کا ہنگامی اجلاس ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور اس کی کارروائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں جبریل و ابلیس، خضر راہ سید کی لوح تربت پر ابلیس کی مجلس شورا، شکوہ جواب شکوہ، اسی قبیل کی نظمیں ہیں۔ استعارہ اور تشبیہ۔
پیکر تراشی میں استعارہ و تشبیہ بہت معاون ہوتے ہیں۔ جو چیزیں غیر مرئی ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور چھو نہیں سکتے، تشبیہ و استعارے کے ذریعے ٹھوس ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلاً ساقی نامہ میں اقبال زندگی کی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں اور زندگی ایک غیر مرئی شے ہے۔ شاعر اسے ایک ذہنی تصویر کے ذریعے مجسم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک شاخ ٹھہراتا ہے اور اس دنیا میں قدم رکھنے والوں اور یہاں سے رخصت ہو جانے والوں کو پھولوں کا کھلنا اور مرجھانا کہہ کر ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اپنی ماں کی یاد کو اقبال ان دعاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں جن سے کعبے کی فضا معمور ہے۔ علامت نگاری: بڑا شاعر علامتوں کے استعمال کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے شاعر کے خیالات و نظریات کی وضاحت ممکن ہوتی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مختلف علامتوں کا سہارا لیا ہے۔ مثلاً ابلیس ان کی شاعری میں عشق اور جہد و عمل کی علامت ہے۔ شاہین خودداری اور تگ و دو کی علامت ہے۔ ممولہ اور کبوتر کمزوری اور بزدلی کی علامت ہیں۔ شاعری کی تیسری آواز: لب و لہجے کے اعتبار سے شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور انہیں شاعری کی 3 آوازیں بھی کہا جاتا ہے۔ خود کلامی کا لہجہ شاعری کی پہلی آواز ہے۔ یہاں شاعر اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ دوسرے سے گفتگو یعنی تخاطب شاعری کی دوسری آواز ہے۔ شاعری کی تیسری آواز وہ ہے جب شاعر کچھ کردار وضع کرتا ہے یا تاریخ سے مستعار لے لیتا ہے اور اپنی بات ان کی زبان سے ادا کراتا ہے، جیسے اقبال نے اپنے خیالات سر سید کی زبان سے، لینن کی زبان سے اور ابلیس کی زبان سے ادا کرائے۔ اقبال نے شاعری کی اس تیسری آواز سے اپنی نظموں میں بہت کام لیا ہے۔ مختصر یہ کہ جتنے شعری وسائل کا استعمال ممکن تھا، اقبال نے ان سب کا استعمال کیا اور اپنی نظموں میں ایسی دلکشی پیدا کر دی کہ وہ قاری کی توجہ کا مرکز بن گئیں اور ان کے ذریعے اقبال کا پیغام مکمل شعر بن کر لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔